السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے تمام مہمان کرام اور عزیز بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج کا یہ پروگرام تعلیم بیداری کانفرنس و محفل و شعر و سخن کے نام اور عنوان پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں مجھ کم ظرف کو مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے کنوینر جناب راقی ماظمی صاحب اور ان کے تمام ساتھی کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ حضرات گرامی، میرا مقالہ جو مشتمل ہے وہ 4 اسٹیپ پر مشتمل ہے۔ پہلے تو تعلیم کی اہمیت و افادیت، اور سیکنڈ نمبر پہ تعلیم کے بالمقابل جہالت، تیسرے نمبر پہ عالم اسلام میں امت مسلمہ کی تاریخ اور اس وقت ہمارا رویہ، اور آخر میں یعنی چوتھے اسٹیپ پر ریسنٹ میں ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری تعلیمی لیاقت کیا ہے، ہم کس جگہ اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، علم ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو ظلمت و تاریکی کی غار سے نکال کر روشن شاہراہ اور بلندی کی اوج ثریا پر فائز کر دیتا ہے۔ تعلیم سے انسان اور اقوام میں بیداری آتی ہے، اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اسی تعلیمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوع بشر کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو تمام مخلوقات پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا ہے۔ غرض یہ کہ تعلیم کی اہمیت و ضرورت اور اس کے فوائد و ثمرات سے دنیا کے کسی زیرو اور ذی شعور کو انکار نہیں، کیونکہ تعلیم پر صرف قوم و ملت کی تعمیر اور ترقی کا ہی انحصار نہیں، بلکہ اس میں قوم کے احساس و شعور کو جلا بخشنے کی قوت بھی پنہا ہے۔ اگر ہم دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کا دورہ کر کے اور اس کی شرح خواندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمارے سامنے یہ سچ خود بخود واضح ہو جائے گا کہ قوم کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کس قدر معاون ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں انہی قوموں نے ستاروں پر کمریں ڈالی ہیں جنہوں نے تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، حصول علم کی خاطر کافی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ حضرات گرامی، خوش قسمتی سے آج ہمارا ملک اور اس کے باشندے بھی دیگر اقوام اور ممالک کی طرح اس طرف خاطر خواہ توجہ دے رہے ہیں اور اس علم کے فروغ اور تعلیم کو عام کرنے میں کوشاں ہیں۔ تجربات و مشاہدات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ علم کے حصول ہی میں ہمیں حقیقی خوشحالی مل سکتی ہے اور ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جہالت ہے، یہ جو میرا دوسرا اسٹیپ ہے مقالے کا، جس سے سماج میں برائیاں اور بے حیائیاں جنم لیتی ہیں، جو سماج کا
سب سے بڑا کینسر اور مہلک بیماری ہے۔ علی وقار، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں معاشرتی خرابیوں اور برائیوں، آپسی چپلشیں و نا اتفاقی کی سب سے بڑی وجہ وہ جہالت ہے۔ تعلیم کے حصول اور اس کے فروغ میں انتھک کوشش کریں تو ایک طرف تعلیم آئے گی تو دوسری طرف سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب مختصر طور پہ ایک جائزہ لیتے ہیں جو ہمارے تاریخی حالات تھے، جو تاریخ میں ہماری حالت تھی۔ عالم اسلام کا ہر فرد اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب تک مسلمانوں نے حصول علم کی خاطر اپنی توجہ مبذول رکھی، وہ ہمیشہ دنیا میں کامیاب رہے۔ ان کی کامیابی کا ڈنکا پورے عالم میں بجتا رہا، جس کی بدولت پوری دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اس پاکیزہ رشتے اور عظیم سرمایہ سے منہ موڑا، تنزلی اور پستی کی اس عظیم کھائی میں جا گرے کہ ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا۔ علی وقار، یہی وجہ ہے کہ سماج کا ہر ذی علم طبقہ اپنے نونہالوں کو معیاری تعلیم دلانے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے اور انہیں ملک و سماج کے اچھے سے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ دلانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتا ہے، تاکہ ان کا لخت جگر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر، انجینئر یا اس کے علاوہ کسی اور میدان میں ماہر بن سکے۔ لیکن ہم موجودہ نظام تعلیم سے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر یا اس کے علاوہ کسی دیگر فیلڈ میں ماہر تو بنا سکتے ہیں، لیکن اچھا انسان نہیں۔ اسے قوم و ملت کا خادم بنا سکے، شاید یہ نہ ہو سکے، کیونکہ موجودہ تعلیمی نظام، کالجز اور یونیورسٹیز کا آزادانہ ماحول بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت گہری چھاپ چھوڑتا ہے، جس سے بہت جلدی بچے متاثر ہو کر اپنے مقصد حقیقی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات تو میری تعلیم اور اس کے بالمقابل جہالت کی ہوئی۔ جیسا کہ موضوع ہے تعلیم بیداری کا، دراصل اصل تعلیم کا منبع و منہج قرآن پاک اور حضور کی تعلیمات ہیں، اور یہی ہمارا دستور حیات ہے، اور یہی ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اسی پر زندگی گزار کر ہم اصل منزل کو پا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا شرور و فتن کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، فتنوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، مادیت پرستی کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ملت اسلامیہ کا شیرازہ بھی بکھر چکا ہے، معاشرے سے اسلامی قدریں پامال ہو چکی ہیں، دینی تعلیم کی تحقیر لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پس پشت ڈال دی گئی ہے، فضا بھی ناسازگار ہے۔ غرض کی عالم اسلام کی کشتی ایک ایسے خوفناک بھور میں پھیلی ہوئی ہے جہاں سے ساحل بہت دور ہے، فضا بھی ناسازگار ہے، بادباں بھی پھٹ چکے ہیں، ناخدا بھی سمندر کے مد و جزر سے غافل ہیں، مسافر ناقبت اندیشی سے باہم دست و گریباں ہیں، رات کی تاریکی نے کو اپنی سیاہ چادر میں چھپا لی ہے۔ ایک طرف ایسے مہیب حالات ہیں، دوسری طرف ہماری گمراہی اور بے علمی کے سبب بلا خیز بہتا بلکہ امٹتا ہوا چلا آ رہا ہے، ذلت و نکبت کے گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، دشمنان اسلام کی شبانہ روز اسلام مخالف سازشوں کا لامتناہی سلسلہ ہے، فرقہ واریت اور فرقہ پرستی پیدا ہو رہی ہے، صداقت و دیانت کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے، تاہم دیہات و قصبات دینی و دنیاوی دونوں سے یکسر خالی نظر آتے ہیں۔ ایسے پرآشوب دور کی خوفناک فضا سے باہر آنے کا صرف یہی راستہ ہے کہ ہم پورے سماج میں دین کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرائیں، کیونکہ تمام تعلیمات کا مرکز قرآن و سنت
جس پر پورے دین کا انحصار ہے، اور اسی چیز سے دنیا کے تمام علوم کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ ہے اسلام کا سچا ماننے والا، چونکہ تعلیم کا اصل مقصد ایک اچھا انسان بننا، جیسا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ انسان قرآن و سنت کے مطابق بن کر زندگی گزارے، ویسا ہی بن جائے، کیونکہ عوام الناس کی اکثریت دین کو سمجھتی نہیں، نہ ہی ٹھیک سے جانتی ہے۔ جیسے اس کے ماننے والے ہوں گے وہی دین اور اس کی تعلیمات کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ تو ہوئی بات تعلیم کی۔ تعلیم اصل کیا ہے، اس کا مرکز و منبع و منہج کیا ہے۔ اب آخری سٹیپ میرا تعلیمی بیداری کا جو مختصر طور پہ بات کر کے میں ختم کروں گا۔ تعلیم بیداری کا جو فیصد ہے وہ کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم بیداری کے لیے ہم خود اپنے آپ پہ غور کریں کہ آج روزانہ کی ہماری روزمرہ کی زندگی ہم کتنا وقت تعلیم کو دیتے ہیں، کتنا وقت اپنے بچوں کو تعلیم سکھانے کے لیے دیتے ہیں، ہماری انکم کتنی آ رہی ہے، اپنے اس انکم میں سے کتنا ہم تعلیم کو نکالتے ہیں، ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہمارا جو دائرہ کار ہے اس حد تک ہماری پوزیشن کیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آنکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اتر پردیش کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے، مسلمان 4 کروڑ ہیں۔ تعلیم کا جو ریشیو، جو تناسب ہے 1 سے لے کر 8 تک کے بچوں کا، وہ 45% ہے۔ 55% بچے ایسے ہیں جو 1 سے لے کے 8 تک تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ اتر پردیش میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، جس میں سے 45 میں سے بچے جو نکلتے ہیں 4% صرف ایسے بچے ہیں جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے بیدار ہوں گے، کیسے دنیا میں ترقی پائیں گے، کیسے غیروں سے آنکھ ملا کر باتیں کریں گے؟ ہم اپنے دائرے تک رہ کر، جو ہمارا دائرہ ہے اس دائرے کے اندر کے حد میں رہ کر اپنا جائزہ لیں کہ آج پورے ملک میں جو سینٹرل لیول پہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں اس میں ہم کہاں ہیں، جو مین ایگزامینیشن ہوتے ہیں جس کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے، یو پی ایس سی ہو یا انجینئرنگ کا JEE ہو یا اتر پردیش کے لیول کا PCS ہو یا اس سے نیچے SSC ہو یا اس کے علاوہ دیگر ایگزامینیشن جس کا ایک ڈاٹا نکلتا ہے، وہ اندازہ لگائے کہ ہماری آبادی 20 کروڑ ہے اتر پردیش میں۔ ہماری آبادی پورے ہندوستان میں جتنی ہے اس میں ہم کہاں ہیں، کتنی ہماری تعلیم ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب ان تمام باتوں پہ غور کریں گے تو بالآخر اپنے اندر سے بیداری کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کریں گے، اور تعلیم ہی نہیں بلکہ جو تعلیم کا اصل مقصد ہے اور اس کائنات خالق کائنات کو جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔